بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا احترام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور وہ ہے والدین کا احترام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے احترام کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ ماں کی قربانی۔ اے بیٹے، سوچ، تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا، دن رات تکلیفیں برداشت کی، تجھے دودھ پلانے کے لیے راتوں کو جاگتی رہیں، کبھی بھوکی رہیں لیکن تجھے کھلایا، خود پیاسی رہیں لیکن تجھے پلایا۔ کبھی سوچا ہے جب تو بخار میں تپتا تھا تو تیری ماں رات بھر تیرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، تیرے آنسو دیکھ کر اس کے دل پر قیامت گزرتی تھی۔ اے انسان، کبھی سوچا ہے تیری ماں نے کیا کیا قربانی دی ہے؟ جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ماں تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے لیے پھرتے رہیں۔ چلنا مشکل تھا، سونا مشکل تھا، مگر ماں نے ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے بیزاری نہ کی۔ پیدائش کے وقت موت کے دہانے تک گئیں، مگر خوش تھیں کہ میرا لال دنیا میں آ گیا۔ راتوں کو جاگنا، تیرے ننھے ننھے رونے پر گھنٹوں جاگنا، تیرے چہرے پر ہنسی دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کی نیند قربان کرنا۔ ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے بغیر کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ رات بھر تیرے سرہانے بیٹھی رہتی تھی، تیرے آنسو دیکھ کر اس کے دل پر قیامت گزرتی تھی۔ باپ کی قربانی کی اگر بات کریں، اور تیرا باپ جس نے اپنی جوانی قربان کر دی، دھوپ میں جلا، پسینہ بہایا، محنت کی، بھوکا رہا مگر تجھے کھلایا، اپنے خواہشات دبائیں تاکہ تیرے خواب پورے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ وہ بیٹا بدبخت ہے جو اپنے ماں کو رلا دے، وہ بیٹی محروم ہے جو اپنے والد کے دل کو توڑ دے۔ باپ دھوپ میں جلتا ہے، پسینے میں بھیگتا ہے، بھوکا رہتا ہے مگر تجھے کھلاتا ہے، خود پرانے کپڑے پہنتا ہے مگر تیرے لیے نئے کپڑے لاتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے تاکہ تیرا مستقبل روشن ہو۔ ایک کہانی سنو۔ ایک باپ ساری زندگی رکشہ چلا کر اپنے بیٹے کو پڑھاتا رہا۔ جب بیٹا افسر بنا تو باپ سے شرمانے لگا، اس کے ساتھ چلنے میں ہار محسوس کرنے لگا۔ اے بیٹے، یاد رکھ، جس باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر تو نے دنیا دیکھی، آج اس کے ہاتھوں کو تھامنے میں شرمانا تجھے برباد کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی ماں کو معمولی سا بھی ستا دیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کی حالت اگر ہم دیکھیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ فون پر بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھتے ہیں مگر ماں باپ کے پاس چند لمحے نہیں گزارتے۔ یاد رکھو، جس نے والدین کو رلایا کل اس کی اولاد بھی اسے رلائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایک شخص عبادت گزار تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا مگر والدہ کو تکلیف دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو وحی آئی، یہ بندہ میری عبادت تو کرتا ہے مگر میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک اس کی ماں راضی نہ ہو جائے۔ سوچو، اگر ماں ناراض ہو گئی تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔
ماں کے قدم دبانا، پانی پلانا، خوشبو دینا، ان کی خدمت کرنا، باپ کے ساتھ بیٹھنا، اس کی بات غور سے سننا، والدین کی خدمت کرنے والے پر رحمت کی بارش برستی ہیں۔ اگر والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرو، ایصال ثواب کرو، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، یہی ان کے حق کی ادائیگی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لو، معافی مانگ لو، کل کو یہ چہرے نہیں ہوں گے، پھر تمہاری ساری دولت، ساری دنیا کی خوشیاں بھی واپس لا کر نہیں دے سکتی، ایک لمحہ اپنی ماں کا، ایک سایہ اپنے باپ کا۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک شخص حج کر کے آیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تو نے ماں کا حق، اس کی ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں دیا جو اس نے تیری پیدائش کے وقت بری تھی۔ ایک صحابی اپنے ماں کی قبر پر روز جاتا، مٹی پکڑ کر روتا اور کہتا، اے ماں، کاش تو زندہ ہوتی، میں تیری خدمت کر پاتا، لیکن اس دوران میں پھر رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی اے نوجوانوں، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لو، ان سے معافی مانگ لو، کل یہ چہرے نہیں ہوں گے، وہ دن دور نہیں جب ماں کا کمرہ خالی ہوگا، باپ کی کرسی خالی ہوگی، پھر تمہاری ساری دولت، ساری خوشیاں مل کر بھی تمہیں ایک لمحہ ماں کی مسکراہٹ اور باپ کے سائے کی ٹھنڈک واپس نہیں دلا سکتی۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے زندگی میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔